آج کے اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلا کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ بسم اللہ۔ عموماً لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس اعزاء منعقد کرواتے ہیں، عزائی صف بچھاتے ہیں خان صاحب، لیکن یہ جشن کا اہتمام اس لیے ہے کہ ذکر آل محمد جشن کی صورت میں ہو تو بھی نماز ہے، اگر وہ ماتم کی صورت میں ہو تو بھی نماز ہے، اور جشن ایسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ نماز عید کی بھی ہو تو ناچ کے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو نماز کی طرح ہی پڑھی جائے گی۔ یقیناً اکثریت بلکہ میرا خیال ہے کہ تمام حاضرین ہی باوضو ہوں گے، چونکہ اکثریت ان صاحبان کی ہے جنہوں نے یہیں نماز ادا کی ہوگی اور پھر یہیں جشن میں شریک بھی ہو گئے۔ چونکہ یہ شہزادے کے عنوان سے جشن ہے، میں اسی اعتبار سے ہی آپ کی خدمات میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ میں قطعاً ایسی داد کی توقع نہیں رکھتا کہ میں کچھ نہ کہوں تو پھر داد مل جائے، ایسی داد بھی طنز ہوتا ہے، ہاں ایسی داد بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خطیب ذاکر کچھ کہے بھی نہ اور پھر اسے داد بھی مل جائے، ایسا ویسے اکثر ہوتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سن لیں، پھر کچھ گزارشات، پھر شہزادے پہ چند فکرے اور چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر، اور پھر آپ سے رخصت لیں گے۔ مالک فرما رہے ہیں کہ المال والبنون، مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ پھر سن لیں، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ بیٹے مانگنے کے لیے لوگ دروازہ رسول تک تو آتے رہے نا، جن کی نئی اولاد ہوتی تھی وہ رسول پاک کے دروازے پہ تو آتے رہے نا، اور پھر پوچھتے رہے کہ میری قسمت میں بیٹے ہیں؟ شکریہ، نوازش، میری قسمت میں بیٹے ہیں۔ جتنا سوال تھا اتنا ذوالفقار جواب مل گیا۔ سوال تو یہی تھا نا کہ قسمت میں بیٹے ہیں، سرکار نے فرمایا نہیں، قسمت میں تو نہیں ہے، قسمت نہیں، مانگے نہیں، ہاں دربار رسول سے کوئی مانگے اور خالی چلا جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال ہی یہی تھا کہ میری قسمت میں بیٹے ہیں، سرکار نے فرمایا قسمت میں تو نہیں ہے، تو روتا ہوا نکل پڑا۔ جب روتا ہوا نکلا تو راستے میں وہ مل گیا جو کسی کو اپنی ضرورتوں کے لیے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بہت شکریہ، نوازش، مہربانی۔ راستے میں میرے مولا حسین مل گئے، اور مولا نے سائل جو راہب کے عنوان سے مشہور ہے، نام تو عبداللہ تھا اس کا، راہب کے نام سے معروف ہے،
اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مولا نے پوچھا فکرہ یہ سننا بیٹے دیکھنا میری طرف. مولا نے فرمایا میرے نانا کے دربار سے روتے ہوئے نکل کر میرے نانا کے دربار کی عطا پہ تہمت لگا رہے ہو کہ محمد کے دربار سے بھی سوالی روتے ہوئے نکلتے ہیں. یہ آنسو صاف کرو پہلے. اس نے آنسو صاف کیے. مولا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میں بیٹوں کے لیے گئے. سرکار نے فرمایا پھر ملیں؟ کہنے لگا نہیں. مولا نے فرمایا کیا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے کہا تھا میری قسمت میں بیٹے لکھے. سرکار نے فرمایا دربار رسالت پناہ ہے، نبیوں کے سلطان کا دربار ہے، یہاں سوال کرنے کا سلیقہ سیکھو. اپنے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کے قطرے زمین پر جھٹک کے نبوتیں تخلیق کرنے والے سے بھی لکھا ہوا مانگ رہے ہو. جی ہیں یہاں سے لکھا ہوا نہیں مانگا جاتا، یہاں جو مانگا جائے وہی لکھا جاتا ہے. جو مانگا جائے وہی لکھا جاتا ہے. پھر سرکار لے گئے. مجھے یہ واقعہ نہیں پڑھنا، لیکن میں نوجوان نسل کے لیے 2 مصرے ضرور پڑھنا چاہ رہا ہوں. وہ راہب آیا، اس نے بیٹے مانگے، مل گئے. لیکن 2 مصرے مجھے پڑھنے. جتنا حوصلہ آپ میں ہو نا، دم جتنا ہو اتنا میرے ساتھ آپ نے بولنا. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے. شکریہ، مل گئی داد. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو. اب دیکھنا آپ نے راہب بننا ہے. ایک مثال اور بھی دے رہا ہوں کہ آپ نے بننا کیا ہے. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے. حر کا یہ نظریہ ہے کہ وارو حسین پر. جی بسم اللہ. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. راہب کا نظریہ ہے. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں میری ان کے لیے بھی دعا ہے. جو نہیں اٹھے وہ مجلس میں تو ہیں نا. جی بسم اللہ. راہب کا نظریہ ہے، راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے. حر کا یہ نظریہ ہے کہ وارو حسین پر. بیٹے مل گئے اور پھر بیٹے قرآن کہہ رہے ہیں مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی، دنیاوی زینت الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی زینت. مال کب تک کام آتا ہے؟ آخری ہچکی بندے کی آ جائے تو مال تو کسی کام کا. جتنا بڑا رئیس ہو، جتنا بڑا رئیس ہو، وہ 200 مربع کا مالک ہو تو چند فٹ جگہ اس کے حصے میں آتی، پھر وہ مربع اس کے کسی کام کے نہیں. بہت بڑا بینک بیلنس ہو، بہت بڑا سرمایہ دار ہو، پھر وہ دولت بھی کسی کام کی نہیں. ہاں جب دولت کا کام ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے تھوڑی دیر بعد تک بیٹے ساتھ چلتے ہیں. اعلان ہوتا ہے، لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے والد صاحب وفات پا گئے. غسل ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے. آخری مٹھی مٹی کی قبر پہ پڑے تو بیٹوں کا کردار بھی ختم. قبر میں پھر بیٹے کام تو نہیں آتے. بس یہیں سے مجھے گفتگو کا آغاز کرنا ہے. جو قبر میں کام نہ آئے وہ تیرے اور میرے بیٹے ہیں، اور جو قبر کے اندر کام آئے وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. نہیں آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اچھا سنا. جیو بیٹے جیو، سلامت رہو. شہزادہ علی اصغر کا صدقہ سلامت رہو. جو قبر کے اندھیرے میں کام آئے وہ سرکار ابو طالب کے بیٹے. چونکہ جب شہزادہ علی اصغر کی بات ہوتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اصغر نام نہیں، اکبر بھی نام نہیں. معروف ہو گیا نا، یہ نام تو نہیں ہے نا، نام تو علی ہے. مولا حسین نے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا. ہاں ویسے تو لفظ چھوٹا جو ہے نا یہ ان کے گھر کے لیے ہے نہیں. چھوٹا آل محمد کے لیے لفظ تو استعمال نہیں ہو سکتا نا. ویسے تو یہ نام اصغر نہیں ہے، اصغر نام نہیں. بیٹے توجہ، آپ نے بھی ذرا توجہ کروانا ہے.
اصغر نام نہیں، فکر سنیے گا اور پھر دعا دیجئے گا، اصغر نام نہیں، حسین کے گھر میں ترتیب اصغر ہے۔ ہاں خاموشی سے آپ سن گئے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ شبیر کے گھاپ جی ہیں، میرے مولا حسین کے گھر میں ترتیب اصغر۔ ویسے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، ظاہری طور پر علی اکبر جو نام ہے نا وہ میرے مولا سجاد کا ہے۔ بسم اللہ، کیا حال ہے بیٹے؟ ٹھیک ہے۔ علی اکبر نام مولا سید الساجدین کا ہے، لیکن مولا سید الساجدین نے کربلا میں شہادت کی وجہ سے یہ لقب وقف کیا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے۔ آئیے 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 جناب، جناب آپ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب قاضی وسیم عباس صاحب وہ ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ کو خوبصورت قصیدے سنائیں گے، آپ میری طرف متوجہ رہیں گے، میں بھی ایک قصیدہ آپ کو سنا کے جناب سے رخصت لیتا ہوں۔ تو علی اکبر ویسے تو مولا سجاد ہیں، لیکن مولا سجاد کی وجہ سے ہی علی اوسط جو ہیں وہ علی اکبر ہو گئے، اور یہ ترتیب میں اصغر۔ اور ویسے اس گھر میں آئیے جی، آئیے آئیے، اس گھر میں کم سنی میں جو فضائل ہیں وہ وراثت ہے۔ بیٹے میری طرف دیکھ، میری طرف، نہیں تو میں قاضی صاحب کو کھڑا کر کے تمہیں دکھاؤں گا، تو میری طرف دیکھ، قصیدہ تمہیں سنائیں گے، تیری پسند کے سنائیں گے۔ اس گھر میں جو فضائل ہیں وہ وراثت ہے۔ وراثت کیا ہے؟ بولو۔ یہ پچھلے جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہو نا، یہ بات یاد رکھنا کہ جو آوازیں آپ آل محمد کے ذکر سے بچا لیں گے پھر وہ اماں کے سامنے اونچا بولنے میں کام آئیں گی۔ ان آوازوں کو یہاں پہ استعمال کرو، جتنا ہو سکے یہاں پہ استعمال کرو۔ یہ آوازیں ذکر آل محمد کے لیے بنی ہیں۔ جو آل محمد کے فضائل ہیں وہ ملکیت نہیں ہیں، کسبی نہیں ہیں، وراثت۔ اور وراثت جانتے کسے کہتے ہیں؟ وراثت وہ ہوتی ہے جو باپ کی طرف سے ملے۔ وراثت وہ ہوتی ہے، آپ کا شکریہ، جو باپ کی طرف سے ملے وہ وراثت ہے۔ علی قرآن کے مالک نہیں، علی قرآن کے وارث ہیں۔ شکریہ جنہیں بات پہنچ گئی، علی قرآن کے وارث ہیں، علی جنت کے مالک نہیں، علی جنت کے وارث ہیں۔ اور وراثت ملتی ہے باپ کی طرف سے۔ اگر علی جنت کے وارث ہیں تو پھر مانو جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ، تیاری ہو گئی؟ تو ایک کم سنی میں جو فضائل ہیں وہ اس گھر کی وراثت ہے۔ کم سنی میں ابھی آج 8 رجب کی رات ہے، 2-3 دن بعد پھر وہ جشن آغاز ہو جائیں گے مولا علی کی آمد کے، کعبے کے جشن ہوں گے۔ 13 رجب علی کا جشن نہیں ہے، 13 رجب کعبہ کا جشن ہے۔ علی خوش نہیں کہ میں کعبہ میں آیا ہوں، شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے، حیدری جی آپ سلامت رہیں۔ علی خوش نہیں کہ میں کعبہ میں آؤں، کعبہ خوش ہے کہ علی مجھ میں آئے۔ یہ فضیلت کعبہ کی ہے۔ اگر کسی کو 6 مہینے کے فضائل پہ حیرت ہو رہی ہے تو اسے بتا دوں کہ علی اصغر اس دادا کا پوتا ہے جس نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے تیسرے ہی دن مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا ہے۔ نہیں بلوال والوں، اگلا فکرہ میں کہوں گا، جو آوازیں مجھ تک نہیں پہنچی وہ بھی پہنچ جائیں گی، لیکن بغض علی میں لوگ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھے تو مانتے ہیں، علی پڑھے تو نہیں مانتے۔ پتھر کو مان لیں گے جی بسم اللہ۔ اور ہمیشہ پتھروں کی پرستش کرنے والے خان جی ہمیشہ علی سے دور رہے ہیں۔ جو پتھروں کی پرستش کرتے ہیں نا وہی علی سے دور رہے۔ پھر میرے مولا حسین کے بھی کم سنی میں فضائل،
مولا حسن کے بھی کم سینی میں فضائل ہیں. اگر شہزادہ علی اصغر کے کم سینی میں فضائل ہیں تو اس پہ کسی کو حیرت تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹا حسین کا ہے. بیٹا حسین کا ہے، لقب اصغر نہیں ہے، ترتیب اصغر ہے، لقب باب الحوائج ہے. میں ایک فقرہ وسیم بھائی کی موجودگی میں خان جی ہدیہ کر رہا ہوں. یہ فقرہ بلوال کے اس امام بارگاہ میں یہ فقرہ اگلے سال کی 8 رجب کی رات تک بھائی جان موجود رہے گا. اگر علی اصغر کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو باب الحوائج لقب کے اعتبار سے علی اصغر 6 مہینے کی ظاہری زندگی میں بھی اتنا قد رکھتے ہیں کہ عباس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گیا آپ سے. جی بسم اللہ خان. اتنا قد رکھتے ہیں 6 مہینے کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی باب الحوائج ہونے کے اعتبار سے اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ مولا عباس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور پھر یاد مجھے مرحوم و مغفور مالک درجات بلند کرے جناب علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، بندے فقرے پڑھتے ہیں اور فقرے پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ کس کو عطا ہوا تھا، یہ کس کی زبان سے نکلا تھا. علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے کراچی میں 9 رجب کے جشن میں پڑھتے ہوئے ایک فقرہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا نبوت کی 7000 سال کی تاریخ پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا علی اصغر کے 6 مہینے پہ لکھا گیا. جو حضرات میری بات پہنچ سارے ہلاؤ گے تو پھر کیا فرق پڑے گا، زبان سے بات کر لو بھائی. اتنا نبوت کی تاریخ پہ 1.25 لاکھ انبیاء پہ اتنا نہیں لکھا گیا جتنا 6 مہینے کے شہزادے پہ لکھا گیا. چونکہ میرے بعد بھی ایک شاعر موجود ہے، میں 2 مصرے پڑھوں گا اور پھر مجھے کچھ اور بھی آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا ہے. بیٹے ذرا میری طرف دیکھنا، نوجوان دیکھنا میری طرف، آپ آپس کی باتیں ذرا بات میں تھوڑا مجھے وقت ہو. میں خیرات میں وقت مانگ رہا ہوں میرے بھائی، تھوڑا سا وقت ہو. 2 مصرے سنو، اگر پہنچے تو اس کے بعد پھر 2-4 مصرے اور پڑھوں گا اور پھر 2-4 جملے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر کے میں آپ سے رخصت لینے جا رہا ہوں. علی اصغر کو 6 مہینے کا بچہ نہ سمجھنا. 2 مصروں سے اندازہ لگا لو کہ میں تیرے کہنے پہ دیکھوں اسے جدا کر کے علی کا نام لیا ہے خدا خدا کر کے، اور بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے. یار جسے مصرہ پہنچے وہ تو ہاتھ اٹھائے نا، مل کے بولو حیدری. بلند اتنے ہیں اصغر، آپ جیئیں سلامت رہیں، بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے. 2 مصرے میں اور پڑھتا ہوں چونکہ بیاض تو میرے پاس ہے نہیں، جیسے جیسے مجھے یاد آئیں گے میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا جاتا ہوں. علی آئے تو رسول پاک نے اٹھایا. علی آئے تو رسول پاک نے اٹھایا. پھر علی کے بیٹے آئے تو میرے مولا علی نے پہلے نہیں اٹھایا، رسول پاک نہیں اٹھایا. اور علی اپنے بیٹوں کو اٹھاتے ہی نہیں تھے. نہیں یار کھا گئے ہو. کبھی آپ نے کہیں پڑھا کہیں سنا ہے کہ مدینے کی گلی تھی علی نے حسن کو یا حسین کو اٹھایا ہوا تھا؟ جب بھی سنیں گے آپ یہی سنیں گے کہ رسول پاک نے اٹھایا ہوا تھا. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے چھوٹے بھائی کے ہوتے ہیں، بڑا بھائی اٹھا لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن جب دونوں بھائی اکٹھے چلیں تو پھر ایک بیٹا ایک بھائی اٹھا لیتا ہے، ایک بیٹا دوسرا بھائی اٹھا لیتا ہے. لیکن ہم نے ایک ایسا موقع بھی دیکھا ہے جہاں دونوں بھائی اکٹھے گئے تھے لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کو مولا علی نے اٹھا لیا ایک کو سرکار دو عالم نے اٹھا لیا. وہ جگہ ہے میدان مباہلہ، وہاں بھی دونوں رسول کے پاس ہی تھے. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو. وہاں بھی دونوں میرے آقا رسول کے پاس تھے. حسین کو اٹھایا ہوا تھا، حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی. اور فقرہ سنیے گا، حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی. اور مولا حسن کی فضیلت کا ایک فقرہ آ گیا، پھر میں کہہ کے 2 مصرے پڑھتا ہوں. مولا حسن کی فضیلت کا یہ فقرہ سنیے گا کہ حسن بادشاہ نے انگلی پکڑی ہوئی تھی. پتہ نہیں کون اس فقرے پہ بولے، کون اس فقرے کو ضائع کر دے. یوں سمجھ لو کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والی انگلی حسن کی گرفت میں تھی.
بلوال والوں کھا گئے فکرہ، اتنی طاقت تھی، اتنے اختیار میں، جی بسم اللہ، میرے مولا حسن کی پنجے میں تھی. یا علی آئے تو مولا رسول نے اٹھایا. یہ مولا رسول کہتا ہوں تو اس پہ حیران نہ ہوا کریں، رسول مولا ہیں تو علی مولا ہیں، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں. اور کیا فکرہ رسول کہہ گئے، من کنت مولا فہذا علی مولا. بڑا خوبصورت فکرہ ہے. اور اس پہ مجھے قبلہ فیض شاہ صاحب کے 4 مصرے یاد آ گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کربلا دین کے پھولنے پھلنے کا سبب لکھا ہے، دین کے پھولنے پھلنے کا سبب لکھا ہے. کربلا لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے. اور یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ چہروں پہ نسب لکھا ہے. من کن تو مولا سن کے نا حیران نہیں ہوا کرنا. مولا رسول نے اٹھایا، مولا رسول نے حسنین کو بھی انہوں نے اٹھایا. لیکن جب شہزادہ علی اصغر آئے تو سب سے پہلے مولا حسین نے اٹھایا. اور مولا حسین نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اصغر کی پیشانی چومی. پیشانی چومی تو میں وہ جو بوسہ ہے نا شہید اعظم کا، اسے میں نے 2 مصروں میں قاضی وسیم لکھا ہے. لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر، جہاں جہاں ادب ہے وہاں وہاں سے آواز آئے گی. قوسین تثنیہ کا صیغہ ہے، جسے قوسین سمجھ نہیں آئے نا وہ قرآن پڑھ لے. کعبہ قوسین او ادنا. لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر، شبیر نے لب رکھے ہیں اصغر کی جبین. شبیر نے لب رکھے ہیں اصغر کی جبی پر. شبیر نے لب رکھے ہیں اصغر کی جبی پر. اور کم سنی میں فضائل ہونا اس گھر کا خاصہ ہے. کم سنی میں یہ سن و سال سے تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے نا کہ کون 57 سال کا ہے، کون 18 سال کا ہے، کون 13 سال کا ہے، کون 6 مہینے کا ہے. جب رسول پاک نے کہہ دیا کلنا محمد، اور یہ جو کہتے ہیں ہم 14 کے 14 محمد، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس میں سے کس لفظ کا ترجمہ 14 کرتے ہیں. کلنا کہہ دیا تو پھر جو ابو طالب کی حویلی کے اندر ہے، ذرا بیدار رہیے گا، جو سرکار ابو طالب کی حویلی کے اندر ہے. امیر المومنین نے اپنی ظاہری زندگی کے تیسرے دن قرآن نہیں پڑھا. سرکار امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت کی ہے، نبی کے ہاتھوں پہ کی ہے. بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ نبی کے ہاتھوں پر نبی کے دل نے نبی کے دل پہ لکھا ہوا پڑا ہے. پچھلے حضرات بھی ذرا میرا ساتھ دیجئے گا. نبی کے ہاتھوں پہ نبی کے دل نے نبی کے دل پہ لکھا ہوا پڑا ہے. نام علی ہے اور یہ مہینہ بھی علی کا ہے. نام علی ہے، مہینہ بھی میرے مولا علی کا ہے. چونکہ عموماً یہ مصائب کے باب میں ہی بات ہوتی ہے، فضائل کے ضمن میں اس پہ ذرا کم بات ہوتی ہے. تو شہزادہ علی اصغر، ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں. فدق کے بعد، لفظ فدق سن کے اب کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں. جو فدق کا نام سن کے گھبرا جائے کم سے کم وہ شیعہ نہیں ہے. فدق کے بعد سب سے زیادہ جو شیعہ کیے ہیں وہ علی اصغر کی شہادت نے کیے ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمایا. فدق کے بعد سب سے زیادہ جو شیعہ ہوئے وہ علی اصغر کی شہادت نے کیے، کیونکہ اولاد کائنات میں بانٹتا ہی علی اصغر کا جھولا ہے. اب مقابلہ کرنے والے مقابلہ کیسے کرتے ہو؟ کیسے تم مقابلہ کر سکتے ہو کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، ہم ایک جیسے ہیں؟ تمہارے بھی بچے ہوتے ہیں، تم بھی اپنے بچے کے لیے جھولا خریدتے ہو اور وہ اس جھولے میں بچے کو رکھ کے اسے جھلاتے ہو، لوریاں سناتے ہو. مگر جب بچہ چلنے لگے تو پھر وہ جھولا کسی کام کا رہ جاتا ہے؟ بولو، پھر کسی کے کام آتا ہے؟ نہیں. پھر والد صاحب سے کہیے نا اس جھولے میں ذرا آرام فرمائیے.
پھر وہ کباڑ خانے میں چلا جاتا ہے، پھر ایک فالتو چیز ہو جاتی ہے۔ یہی فرق ہے تم میں اور ان میں کہ تمہارا بچہ چلنے لگے تو جھولا جو ہے وہ کباڑ خانے میں چلا جاتا ہے، ان کا بچہ چلنے لگے تو جھولا کائنات میں اولاد بانٹنے لگتا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی، یہی فرق ہے تم میں اور ان میں۔ یا علی یا، اور پھر یہ بات ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے یہاں پہ کہ یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ جو اس دروازے پہ مانگنے آئے اس کا تعلق کس مسلک سے ہو، نہ وہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ نسل دیکھتے ہیں، نہ مذہب دیکھتے ہیں۔ ہاں بات صرف مسلمانوں کی بھی نہیں ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہو نا، کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس دروازے پہ مانگنے آ جائے تو پھر وہ مسلک مذہب نہیں پوچھتے، لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے، یہ بات اپنے اذہان عالیہ میں رکھیے گا۔ جشن بھی ہو رہے ہیں، لیکن دوران جشن بھی میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات ضرور عرض کرتا جاؤں گا کہ جیسے جیسے حالات ملک کے بدلتے جائیں آپ کو بیدار بھی ہوتے جانا ہے۔ یہ مجلس بھی سنتے رہیے، جشن بھی سنتے رہیے، حالات پہ بھی آپ نے نگاہ رکھنی۔ بیٹے میری طرف دیکھنا ہے، اتنی مشکل سے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھیں گے تو آسانی سے دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے تو آپ کی گردن مڑ جائے گی۔ حالات پہ بھی آپ نے نظر رکھنا ہے۔ وہ قاضی صاحب ابھی بل پہ بات ہو رہی تھی، سارے کہہ رہے تھے کہ بل آ گیا، بل آ گیا، تو ہم نہ کبھی بل سے گھبرائے ہیں اور نہ کبھی بل سے نکلی ہوئی چیزوں سے ڈرنے والے سے گھبرائے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گیا، آپ جی ہیں، سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری یار۔ ہمیں کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی، جتنے مرضی بل لے آؤ، جتنے مرضی بل لے آؤ، توہین پہ قانون بنانا ہے، عمر قید کا چھوڑو، سزائے موت کا بناؤ۔ اور یہی لکھو گے نا، توہین اہل بیت، توہین صحابہ، یہی لکھیں گے نا، قانون تو یہی بنے گا نا، تو پھر ہمیں بھی موقع مل جائے گا۔ اگر آپ صحابہ کی توہین کے پیرامیٹرز خود طے کریں گے تو پھر اہل بیت کی توہین کے پیرامیٹرز بھی ہم خود ہی طے کریں گے۔ پھر ہمیں موقع مل جائے گا کہ جو بطول کو صدیقہ کبریٰ نہ مانے اسے سزائے موت دو۔ نوجوان تو میرے ساتھ ہے نا، تھوڑا میرا ساتھ دے رہے ہو نا؟ جو سیدہ کو صدیقہ کبریٰ نہ مانے پھر اسے سزائے موت دو، جو علی کو امیر المومنین نہ مانے اسے سزائے موت دو، جو علی کو فاتح خیبر نہ مانے پھر یہ بھی توہین ہے، جو علی کو فاتح خندق نہ مانے۔ بیٹے میری طرف دیکھنا، یہ بھی، اور پھر دنیا کے پاس تو توہین پہ سزا دینے کے لیے تو مواقع کم ہیں، ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہمیں کورٹ بھی نہیں جانا پڑتا، اور پھر ہم صرف زندہ گستاخوں کو سزا نہیں دیتے۔ یار ذرا جاگو، ذرا بیدار رہو، ہم صرف زندہ گستاخوں کو سزا نہیں دیتے، ہم مرے ہوئے گستاخوں کو بھی سزا دے لیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ اب نوجوان پوچھیں گے کہ کیا اس کے پاس کیا کلی ہے؟ دو کام ہے بھائی، ایک ہے سلوات، ایک ہے سلوات، ایک ہے لعنت۔ یہ دونوں کام بندوں کے اختیار میں نہیں۔ جب آپ سلوات پڑھیں تو پھر سلوات کیسے پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے اللہم صلی، اللہ تو بھیج، بندے تو دعا ہی کرتے ہیں نا، تو لعنت بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہم لعن، اللہ تو لعنت کر۔ یہ سلوات اور لعنت بندوں کے اختیار میں نہیں، اگر بندوں کے اختیار میں ہوتے نا تو سلوات اپنی برادری پہ ہوتی، ہاں اپنے پسندیدہ لوگوں پہ ہوتی، لعنت بندہ اپنے ناپسندیدہ افراد پہ بھی۔ یہ دونوں کام اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں، سلوات بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، لعنت بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، سلوات والے نام اللہ نے مقرر کر کے رجسٹر بند کر کے اس پہ مہر لگا دی ہے، اس میں نیا نام نہیں لکھا جا سکتا، لیکن لعنت والا رجسٹر ابھی کھلا ہے، اس میں نام لکھا جا سکتا ہے، اور نام لکھوانے کے لیے نہ رشوت کی ضرورت ہے نہ سفارش کی ضرورت ہے، بڑا آسان طریقہ ہے لعنت والے رجسٹر میں نام لکھوانے کا، جب علی کی ولایت پڑھی جائے چہرے کا رنگ بدل لو۔ تھوڑے بندے بولے اس فکرے پہ، تھوڑے بندے بولے، تو یہ کام تو ہمارے لیے تو آسانی ہے، ہم تو صرف زندہ گستاخ، بھائی ہمارے پاس تو موقع ہے کہ ہم تو پرچہ کٹوائیں گے۔ اگر کوئی علی کی کعبہ میں آمد سے انکار کرے، ایک فکرہ اور سن لیں اور پھر آپ کو سلام کرتے ہیں، اگر کوئی علی کی کعبہ میں آمد سے انکار کرے تو ہم اسے توہین علی بھی سمجھتے ہیں
ہم اسے توہین کعبہ بھی سمجھتے ہیں، توجہ ہے۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں، میں ایک فکرہ کہہ کے نا آپ کو ممبر دے جی بسم اللہ، بندے یہ سمجھتے ہیں، میں 13 رجب پہ بھی ایک فکرہ کہہ جاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، ہاں جی، کہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بس وہ علی کی اماں گھر سے گئی تھی تو کعبے کی دیوار ذرا کمزور تھی تو وہ گر گئی۔ اب میں نے آپ کے مجمع کا معیار دیکھنا، جو کعبے کی اس دیوار کو کمزور سمجھتا ہے اس کے اپنے گھر کی باہر والی دیوار کمزور ہوتی ہے۔ مکرم میری بات پہنچی صاحبو؟ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری یا علی۔ ہاتھ بلند کرنے کے یہاں دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا تائید ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سردی بھی ذرا کم ہو جائے گی۔ ہم بندے کہتے ہیں نہیں، کچھ بندے کہتے ہیں نہیں وہ بس علی کی اماں آئی تھی تو وہ دیوار جو ہے وہ بس اتفاق سے نہ گر گئی۔ اب بڑے عقل کے اندھے ہو تم، اتفاق سے دیوار گر گئی۔ شاہ صاحب جی کمرہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے خدا وہاں اندر رکھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں کمرہ بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط کمرہ تھا، اور آج بھی مضبوط ہے اس گری ہوئی دیوار کے صدقے میں۔ آج بھی مضبوط ہے اس گری ہوئی دیوار کے صدقے میں ہی وہ مضبوط ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کعبہ کی چھت ہی اسی دیوار پہ کھڑی ہے جو علی کی ماں کے لیے جھکی تھی۔ اچھا وہ دیوار، چلے ایک فکرہ اور کہہ دیتے، وہ دیوار بچھی، پھر دیوار بن گئی۔ جب دیوار بن گئی تو اس میں نشان رہ گئے۔ وہ نشان کسی نے دیکھنا ہو تو عمرہ پہ نہیں، حج پہ جانا، عمرے پہ نہیں، حج پہ جانا۔ 8 ذی الحج کو، مکرم آپ کو تو پتہ ہے، 8 ذی الحج کو وہ غلاف اٹھتا ہے، وہ اٹھاتے ہیں غلاف تو پھر وہ نشان واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم کا زمانہ گزر گیا، حکومت بن گئی تو نئے مسلمان بھی حج کرنے آئے، جنہوں نے نیا کلمہ پڑھا تھا۔ پہلا حج کرنے وہ آئے تو ایک حاجی طواف کرتے ہوئے نا رکن یمانی کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر پڑی کہ دیوار میں لکیر ہے۔ میں دراڑ نہیں کہتا، میں لکیر کہتا ہوں۔ دراڑ ڈالی جاتی دشمنوں کی دیوار میں، ہاں یہ لفظ کی حرمت کا خیال ہے نا، وہ لکیر ہے۔ اور لکیر بھی میں اپنی کام علمی کی وجہ سے کہتا ہوں، جو زبان نہ آتی ہو نا بندہ اسے لکیر ہی سمجھتے ہیں۔ جس بندے کو انگریزی نہیں آتی اس کے سامنے آپ انگریزی لکھ دیں تو اسے تو وہ لکیریں ہی نظر آئیں گی نا، اسے تو سمجھ نہیں آئے گی وہ بھی کچھ لکھا گیا ہے۔ یار ذرا جاگو، وہ بھی کچھ لکھا گیا ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتا بھی لکھا گیا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ لکھا گیا ہے۔ وہ جب نئے حاجی آئے تو وہ گزرا رکن یمانی کے پاس سے، اسے وہ لکیر نظر آئی تو ایک بڑے سے مسلمان کے قریب جا کے کہنے لگا آپ کے گھر میں تو کوئی لکیر نہیں ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، آپ حکمران بھی ہیں اور کعبے میں لکیر بھی ہے، یہ لکیر کو مٹا دیں۔ اس نے کہا اس لکیر کو چھوڑو، اپنے طواف مکمل کرو۔ وہاں پہ سلمان کھڑے تھے، سلمان نے کلائی سے پکڑا، دور لے گئے چشمہ زمزم کے قریب، وہاں لے جا کے کہنے لگے یہ لکیر نہیں، واقعہ دراصل یوں ہے کہ 13 رجب کا دن تھا، میرے مولا علی کی اماں کعبے کے قریب آئی تھی، دیوار بچھ گئی تھی، علی کی اماں کعبے کے اندر چلی گئی تھی، دیوار بن گئی تھی اور کعبہ میں علی آ گئے تھے۔ ایک ہی فکرہ مجھے کہنا ہے، اسی پہ سلام کر رہا ہوں۔ وہ مسلمان کہنے لگا پھر بتاؤ کیا ہوا؟ سلمان کہنے لگے 13 رجب کا دن تھا، میرے مولا علی کی اماں کعبہ کے قریب آئی تھی، دیوار گر گئی تھی، علی کی اماں کعبے کے اندر گئی تھی، علی کعبہ میں اتر آئے تھے۔ مسلمان کہنے لگا کیا ہوا؟ کعبہ میں کون آیا؟ سلمان نے کہا کعبہ میں علی آئے، نیاز حسین جاگنا۔ اس مسلمان نے سلمان سے بازو چھڑوایا اور قریب آ گئے، نیاز حسین جاگنا، قریب آ کے اسی مسلمان سے کہنے لگے کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ صرف لکیر ہے، میں نے سنا ہے کہ کعبہ میں علی آئے۔ اس نے کہا ہاں آئے۔ تو وہ کہنے لگا اگر کعبہ میں علی آیا ہے تو تم نے مجھے کلمہ محمد تک کیوں پڑھایا؟ یار جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تم نے مجھے کلمہ، بس ایک فکرہ سن لو، تم نے مجھے کلمہ محمد تک کیوں پڑھایا؟ ایک بات ذہن میں رکھنا، پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ تو لکیر نہیں ہے، یہ تو علی کی ولایت کی مبلغہ ہے۔
انہوں نے کہا اس لکیر کو مٹاؤ. کعبے کو از سر نو تعمیر کیا گیا. پھر دور کھڑے ہو کے دیکھا تو لکیر اور گہری ہو گئی. پھر اوپر غلاف ڈال دیا گیا. اگلے حکمران آئے, انہوں نے پھر گرایا, پھر بنایا, لکیر اور گہری ہو گئی. لکیر آج تک چل رہی ہے, آج تک چل رہی ہے. حکومتیں آتی رہی, اسی فکر پہ رضوی آپ کو سلام کر رہے ہیں. حکومتیں آتی رہی, دیوار گراتی رہی, لکیر گہری ہوتی گئی. حالانکہ علی کی ماں کے پیر کا لکھا ہوا تھا جو